سورہ بقرہ آیت نمبر 92 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 26، سیکنڈ لاسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل نشانیوں کو لے کر آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے سے ایک عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور یہ کہا کہ تم پکڑ لو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور تم سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو تم کہنے لگے ہم نے سنا، اور زبان سے تو یہ کہہ دیا ہم نے سنا، لیکن در حقیقت تم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں کے اندر اس بچڑے کی محبت کو ڈال دیا گیا ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ بری ہے وہ چیز جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، اگر تم ایمان والے ہو۔ محترم سامعین کرام، ماں قبل کے اندر یہ بات چلتی ہوئی آ رہی کہ یہود سے کہا گیا کہ جو تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جس کا تم انتظار کرتے رہے ہو اور جس کے ذریعے سے تم اپنے دشمنوں پر فتح کی دعائیں مانگتے تھے، وہ پیغمبر آ گیا، وہ کتاب لے کر آ گیا، تو اب تمہیں اس کے اوپر کیا ہے، ایمان لے کر آ جانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو تم اس کے اوپر کیا ہے، ایمان لے کر آؤ۔ لیکن تم نے کہہ دیا کہ ہم تو صرف اسی چیز پر کیا ہے، ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، یعنی تورات کے اوپر، اس کے علاوہ ہم کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتے، ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے
ان کو ایک تحقیقی جواب دیا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ بھی ما قبل کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، اور جو تمہارے اوپر نازل ہوا اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، یہ اس کے مخالف نہیں ہے۔ اس کے جو مضامین اس میں ہیں سارے وہی چیزیں ہیں، اسی کی تصدیق کرنے والا ہے، تو تم کیسے تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ اور دوسرے نمبر پر پھر اس کے آگے ایک اور تسلیمی جواب دیا گیا، اس کا الزامی جواب دیا گیا۔ الزامی جواب میں سے یہ کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر تم یہ بتاؤ کہ تم نے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو کیوں قتل کیا، کیوں شہید کیا؟ کیا تمہاری تورات میں ان کے قتل کا حکم دیا ہوا تھا یا لکھا ہوا تھا؟ تو آج کے اس زیر 10 آیت مبارکہ میں دوسرے نمبر پر الزامی چیز ان کے اوپر کہی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ تمہارے پاس تمہارے پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور واضح دلائل کو، واضح نشانیوں کو لے کر آئے۔ وہ واضح دلائل کیا ہے؟ مثال کے طور پر تم فرعون کی غلامی کے اندر تھے، فرعون کی غلامی سے تمہیں نجات ملی، تم دریا عبور کر آئے، دریا کے اندر راستے بنے، ٹھیک، یہ تم نے معجزہ دیکھا۔ پھر اس کے بعد تم وادی تیہ کے اندر آئے، بھٹکتے رہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر آسمانوں سے کیا کہتے ہیں اپنا بادل کا سایہ اور تمہارے لیے من و سلوہ، یہ چیزیں تمہارے لیے اتری۔ پھر تمہارے پینے کے لیے جناب پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹے، یہ سارے تمہارے اوپر انعامات ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور معجزہ کے تمہارے سامنے یہ چیزیں رکھی۔ پھر کیا ہوا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے تم نے جناب اللہ کیا کر لیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا کر تم صریح کفر اور شرک کے مرتکب ہوئے ہو، تم نے صراحتاً شرک کیا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ بچڑے کو معبود بنا کر اس کی عبادت کرنا، یہ شرک کرنا، کیا یہ تورات کے اندر حکم تھا؟ کیا تمہارا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے کام کرو؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تعلیمات تھیں، یا تورات کے اندر یہ اس قسم کے متعلق کچھ احکامات تھے؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر کیا ہے نازل ہوا ہے، حالانکہ تمہارا طرز عمل بالکل اس کے کیا ہے خلاف ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح چیزوں کو لے کر آگے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، لیکن اس کے باوجود کہ تم شرک کرتے رہے، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر شرک کے مرتکب ہو، تم مشرک بھی بن گئے ہو، اور تم یہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہو۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر یہ بات ارشاد فرمائی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم وادی تیہ کے اندر آ گئے، اور وادی تیہ کے اندر آنے کے بعد تم نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے مطالبہ کیا، تم نے خود کہا کہ ہم پہلے فرعون کی غلامی کے اندر تھے اور اس کے جو احکامات ہیں ہم مانتے رہے، اسی کے مطابق چلتے رہے، اب ہم ایک آزاد قوم ہو گئے، ہمارے لیے آزادانہ طور پر کوئی ایک لا ہونا چاہیے، کوئی ایک آئین ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی قوم جو ہے کسی آئین کے بغیر اور کسی اصول و ضوابط کے بغیر نہ ترقی کر سکتی ہے نہ چل سکتی ہے۔ ہمارے لیے کوئی ضابطۂ حیات ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے کہنے پر، تمہاری ڈیمانڈ کے اوپر تورات کو کیا ہے لے کر آئے۔ اب جب تورات کو لے کر آئے تو تمہیں تو اس کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے تو نہیں مانا۔ اب اس تورات کو منوانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا کہ اس تورات پر ہم عمل کریں گے، لیکن اس عہد کی خلاف ورزی کی تم نے،
تم نے نہیں مانا، پھر ہم نے کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے سروں کے اوپر مسلط کر دیا، جس کا تذکرہ پیچھے بھی آیا اور آگے چل کر بھی آئے گا۔ ہم نے اس کا تمہارے اوپر کیا ہے طور پہاڑ کو مسلط کر دیا، ایسے سروں کے اوپر مسلط جیسے یہ چھت ہمارے سروں کے اوپر ہے، ایسے معلق کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا کہ وہ پہاڑ کے چونکہ پہاڑ کے نیچے تھے تو پہاڑ اوپر بلندی کے اوپر تو ایسا محسوس ہو رہا جیسا کہ ابھی گرا سروں کے اوپر مسلط، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود قرآن مجید میں ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ ہم نے اس پہاڑ کو اکھیڑ کر تمہارے سروں پر مسلط کیا۔ یہ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ 9ویں پارے سورہ اعراف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہم نے اکھیڑ کر تمہارے اوپر کیا کیا؟ مسلط کیا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، ہم نے کہا کہ جو چیز ہم نے دیے ہیں، جو چیز ہم نے احکامات کی شکل میں، تورات کی شکل میں، قانون کی شکل میں ہم نے دیا، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس کو مانو، اس کو سنو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اب تم نے ڈر کے مارے قالوا سمعنا وعصینا، زبان حال سے تو یہ کہا کہ ہم مانتے ہیں، لیکن تمہارے باطن کے اندر یہ تھا اور تم یہ کہتے وعصینا کہ ہم نافرمانی کریں گے، ہم سے اس پر کیا ہے عمل نہیں ہو سکتا، اس کے احکامات بہت زیادہ سخت ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، تمہارے اصل میں تمہارے دلوں کے اندر وہ جو بچڑا ہے، اس بچڑے کی محبت تمہارے رگ و ریشے کے اندر، تمہارے وجود کے اندر کیا ہے سرایت کر گئی، اور اس کے کفر کی وجہ سے، اور اس وجہ سے تمہیں اس کے احکامات کیا ہے مشکل لگنا شروع ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ جو بچڑا تھا، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب یہ بنی اسرائیل والے نکلنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب راتوں رات نکلنا ہے، تو یہ فرعون کی قوم قبطی سے کچھ زیورات لے کر آئے تھے بطور کہ ہم فنکشن کے اندر شریک ہو رہے ہیں تو واپس کر دیں گے۔ اب ایک طرح سے یہ ان کے لیے مال غنیمت تھا، لے کر نکل گئے، آگے گئے تو پھر کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس کو پھینک دو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ان کو استعمال کرنا۔ یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، مال غنیمت کا حلال ہونا، پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے پھینک دیا۔ سامری ایک بنی اسرائیل کی ایک قبیلہ بنو سامرہ، اس میں سے ایک شخص تھا موسیٰ بن ظفر، اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، موسیٰ بن ظفر سامری۔ اس نے وہ زیورات اٹھا کر جناب اس سے ایک بچڑا بنایا اور اس کے منہ کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کے وہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی جو مٹی تھی وہ اس کے منہ کے اندر ڈالی، جس کی وجہ سے وہ بولنا شروع، ٹیں ٹیں کرنا شروع کر دیا۔ اب جناب اعلیٰ اس موسیٰ بن ظفر اس سامری نے یہ کہا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر طور پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ تو ادھر ہے، جس کی وجہ سے جناب اللہ تعالیٰ تو ادھر ہے، موسیٰ علیہ السلام ادھر ہے۔ اب کوئی جناب اس کے اوپر جھک رہا، کوئی سجدے کر رہا، کوئی چوما چاٹی کر رہا، کوئی عطر لگا رہا، کوئی چڑھاوے چڑھا رہا، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے دلوں کے اندر یہ محبت آ گئی، ٹھیک، یہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے اس کی محبت آ گئی۔ حالانکہ توبہ بھی کر لی اور اس کے بدلے میں قتل بھی کیے گئے، لیکن وہ اس طرح کی توبہ انہوں نے، ظاہر ہے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو قتل کیے گئے ایسا نہیں کہ سارے کے سارے قتل کر دے، کچھ ان میں سے قتل ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کے توبہ کو قبول کیا، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھی جنہوں نے صرف ظاہری طور پر کیا کی، توبہ کی، ان کے دل کے اندر ابھی بھی کچھ نہ کچھ خلش یا کچھ اس طرح کی چیز باقی تھی جو آگے چل کر ان کے دلوں سے نکلی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسی بچڑے کی محبت کی وجہ سے، اسی کفر کی وجہ سے ان کے لیے اس تورات کے احکامات کو ماننا ان کے لیے کیا ہو چکا، مشکل ہو چکا ہے، ان کے لیے تورات کے احکامات کو ماننا کیا ہو چکا، مشکل ہو چکا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر ہمارے لیے جو سبق ہے، در حقیقت ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ تو ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت تھی۔ اب ہم دیکھیں کیا ہمارے دلوں کے اندر بھی دنیا کی محبت نہیں ہے؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر بھی اس طرح کے رسومات اور اس طرح کے جاہلانہ تصورات
اور اس طرح کی ساری چیزیں کیا ہمارے بھی معاشرے کے اندر اور ہمارے اندر بھی کیا پیوستہ نہیں ہو چکی؟ جو رسومات ان کو ہم نے اپنے دل کے ساتھ لگا کر رکھا ہوا ہے اور ہم شریعت پر عمل نہیں کر رہے، تو پھر ہمارے اور ان کے طرز عمل میں کیا فرق ہو گیا؟ وہ بھی تو وہی کرتے رہے جس کی وجہ سے وہ مغضوب علیہم ہوئے، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو ہم یہ کیسے ہم نے تصور کر لیا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر جب لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر نہیں عمل کریں گے، اس طرح کی رسومات اسی طرح کی چیزوں پر عمل کرتے رہیں گے، تو پھر ہمارا ایمان کیا اسی طریقے سے ہوا؟ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لے کر آ رہے ہیں، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ تو ہمارا بھی قول اور عمل کے اندر کیا ہے؟ تضاد ہے۔ ہمارے بھی قول اور عمل کے اندر تضاد ہے، اس تضاد کو ختم ہونا چاہیے۔ ٹھیک، ہم سیدھے حقیقتاً ہمیں صراط مستقیم پر اور اس شریعت پر کیا ہے چلنا چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارا ایمان جس کا تمہیں حکم کر رہا ہے کہ بچڑے کی عبادت کر لو، پیغمبروں کو قتل کر دو اور تورات کی نہ مانو، تورات پر عمل نہ کرو، اور اس طریقے سے اگر یہ تمہارا ایمان تمہیں کہہ، یہ تو بہت بری چیزوں کا تمہیں کہہ رہا ہے، تمہیں بہت بری چیزوں کی طرف تمہاری رہنمائی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کیا ایمان والے ہو۔ اب ہم سے بھی گویا کہ یہ آیت یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، قرآن مجید پر ایمان لے کر آ گئے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایمان کے تقاضے ہیں کہ یہ جناب غمی آ گئی تو یہ تیجا آ رہا ہے، یہ ساتواں آ رہا ہے، یہ 40واں ہو رہا ہے، یہ رسم قل ہو رہی ہے، یا جناب اللہ خوشی کا موقع آ گیا اور یہ مائیوں ہو رہا ہے، یہ صحرا بندی ہے، یہ تیل مہندی ہو رہی ہے، یہ بارات ہے، یہ گانے، یہ باجے، یہ لٹم پٹن، یہ جتنے بھی ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ آپ دیکھ رہیے مثال کے طور پر، اور ہمیں اس غمی اور خوشی کے علاوہ ہمارے اوپر کوئی پریشانیاں آتی ہیں تو ہم بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے ہم جناب مختلف درباروں، مزاروں اور مختلف لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، ہمیں سے بھی یہ مخاطب ہوا جا رہا ہے کہ اگر ہمارا ایمان ان چیزوں کا یہ کر رہا ہے تو یہ تو ہمارا ایمان بہت بری چیزوں کی طرف ہمیں حکم دے رہا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر ان چیزوں کو کیا کرنا ہوگا؟ چھوڑنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔